ہاں میں نے کہا گزرنا تھا، واقعی تم نے جہنم سے گزرنا تھا، گزرے تم بھی ہو، سبحان اللہ، گزرے تم بھی ہو، لیکن تمہاری وجہ سے جہنم ٹھنڈی ہو چکی تھی، سبحان اللہ، جہنم کا ٹھنڈا ہو جانا۔ میرے بھائیو، گناہ اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مبارک باتیں دیتے ہیں، اس مجلس سے ہم نکل رہے کیا اللہ یہ تم نے ہم پہ کیسے کرم فرما دیا؟ آپ سن، یہ کیا چیز تھی تو ہے جس کی وجہ سے تو نے اس اتنا بڑا کرم فرما دیا کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہمارے لیے، اور ایسا ٹھنڈا کر دیا کہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلا، ہم سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ بولے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں واقعی تم صحیح کرتے ہو، تمہاری صفت ایک تھی جس کی وجہ سے میں نے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ وہ کیا صفت تھی؟ کہتے تم گناہ کرتے تھے، گناہ تم سے ہوئے، لیکن تم کرتے ہی کیا تھے؟ اللہ سے ڈر کے توبہ کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، ہاں اللہ، ومن جسم سو جسم نفسی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ گندے کام کرتے ہو تم، بہت گندے گندے کام کرتے ہو، یزنوں سے کیا نہیں کچھ گناہ کر بیٹھتے تھے، کیسے کیسے گناہ تم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انسان ہو تم، کرتے ہو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، وہ بھی گناہ گار لوگ تھے نا، صرف کیا تھی دعا کے لیے لٹک جاتے ہیں انسان کبھی۔ وہ تو بیچارہ ٹیلی فون کھولتا ہے کہ میرا خبریں سننی ہے، لیکن خبر کے بعد کدھر پہنچ جاتے ہیں مجھے بتائیں۔ تو ملاقات کرتا ہے کسی آدمی سے، چلو گپ شپ ماریں گے، کئی قیمتیں اور کئی گناہ سے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ جتنے انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن اتنا ڈھیٹ کر دیتا ہے شیطان اس کو، اتنا ڈھیٹ کیا ہے ہمیں، اتنا ڈھیٹ کہ اتنی بڑی اپرچونٹی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گئے، اگر تم سے خطائیں ہو گئی، غلطی تم سے ہو گئی، رب تو تمہارا موجود ہے، گناہ ہے کیا چیز؟ یسلم نفسو، اللہ اس گناہ تم کرتے ہو جو ہم سے ہو جاتا ہے، جو ہم کرتے ہیں گناہ، تو ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم اس کو مزیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنا تو ہنستا ہے، یار اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے میوزک سن، یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ یار سود میں تو اتنا فائدہ ہے کہ میں بلڈنگ بناتا ہوں، یہ ظلم یہ کہاں سے بدمزگی اس میں ہوگی بلا؟ یا میں تو زنا کیا ہے، کتنا لطف ہے، شراب کو پیک کیے ہیں، اس میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اس میں کہاں ظلم ہوا ہے؟ اس میں کہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی غلط چیز ہے؟ اس میں تو مزہ رکھا ہے۔ پوچھا اس سے ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ہے کہ خون کی نہر کے اندر غوطہ مارتے ہوئے شخص کنارے پر پہنچا تو اس کے سر کو پھاڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر ننگی عورتوں کنویں کے اندر اچھالا جا رہے ہو، آگ اوپر اچھال لیے، کبھی نیچے جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ جس وقت خون کی نہر کے اندر غوطہ مارتا آ رہا ہے اور کنارے پہ لگتا ہے سر کو پھاڑا جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اپنے اتنے لمبے ناخون ہوں گے جس سے اپنے جسم کو نوچ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کا۔ دہتی آگ میں جب کھال ادھر رہی ہوگی، اس کے بعد دوسری کھال آ رہی ہوگی، مزہ آ رہا ہے اس کو۔ حقیقت میں نہیں ہے، گناہ جب کرتے ہیں تو ان کی یہ بدل ہے گناہوں کے جو اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں معراج کی رات میں، آنکھوں سے دیکھ۔ اس لیے فرمایا کہ مزہ نہیں ہے، بدمزگی ہے بہت بڑی جب انسان گناہ کرتا ہے۔ کوئی گناہ بھی جب کرتا ہے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ ایک وہ گناہ کرنے والا اسی حالت کے اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے، اس حالت میں پہنچا ہوتا ہے انسان۔ گناہ کرتا ہے تو اس حالت میں پہنچا ہوتا ہے، بے حیائی کرتا ہے تو اس حالت میں پہنچا ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے اس حالت میں پہنچا ہوتا ہے جن کے نتائج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے۔
جو ہمارا ایمان کیسا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جزدم نفسی کہ تم کیا کر رہے ہو کہ حقیقت میں جب تم گناہ کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچا رہے ہو. ظلم اپنے آپ پہ تم کر رہے ہو، اپنے آپ کی حالت کو تم خراب کر رہے ہو. تم اس پوزیشن میں پہنچے ہوئے جس حالت میں گناہ کی سزا گناہ کی سزا ملتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جزم. پھر فرمایا آگے الحمد اسی آیت ثم یستغفر اللہ. جب تم گناہ ہو گیا اور اپنے آپ کو تم نے ختم کر لیا، اس پوزیشن میں پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد اگر تم نے اللہ سے توبہ کر لی، سبحان اللہ، ثم یستغفر جزد اللہ، اللہ کو تم کیسے پاؤ گے؟ غفور الرحیم. کتنا غفور الرحیم کہ جب تم گزرو گے آگ کے اوپر سے تو تمہیں جہنم کی آگ تمہاری ٹھنڈی کر دی جائے گی. رمضان کی صفت نبی نے بیان فرمائی من اربع خصال خصلتین، کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں سے 2 تو ایسی زبردست ہیں، تردون بہا ربکم، اس میں تو تم اللہ کو راضی کر ہی لوگے. اس کو مت چھوڑنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہ اس کو مت بھولنا ہے رمضان کے اندر، اس کو ترک مت کرنا. یہ پارٹ آف رمضان ہے. اس کی عادت تمہیں پڑ گئی رمضان میں 2 چیزوں کی، تو تم جس مہر لگی ہے کہ اللہ راضی ہوئے ہوئے تمہارے سے دنیا سے جاؤ گے. یہ رمضان جو ہمیں کہا ہے کہ رمضان میں ضرور کرو، اس لیے نہیں کہ رمضان تک کرو، نہیں، رمضان کے بعد تو پھر اصل امتحان آنے والا ہے. جب شیطان بھی بھول جائے گا، ہمیں میدان میں پھینک دیا جائے گا، مسجدیں بند ہو جائیں گی، صرف 5 مسجد کھلے گی، کوئی تراویح نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، قرآن بند ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر ہماری وہ زمانہ آنے والا ہے. ابھی وہ کتنا ہوگا؟ 11 مہینے اسلام میں گزار گئے صحرا کے اندر. جیسے کسی کو کہا جائے نا کہ اب صحرا آنے والا ہے، تم نے جتنا کچھ کھانا پینا ہے، اپنا توشہ جمع کرنا ہے کر لو، کیونکہ 11 مہینے تم نے جو ہے سفر کرنا ہے، اس کے مطابق اپنا سامان اکٹھا کر لو تاکہ تم گزارا کر سکو 11 مہینے تک. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں جتنا سامان اکٹھا کر سکتے کر لو، 11 مہینے کے بعد پتہ زندگی ملے یا نہ ملے. سبحان اللہ. پھر یہ ماحول آئے نہ آئے، یہ تو ختم ہونے والا ہے. یہ تو عارضی ماحول ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ جو تم مزے کر رہے ہو کہ تم اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کے کرم سے، سبحان اللہ، وہ عمل جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لازم پکڑو اس کو. اللہ تعالیٰ کتنا پھیلا رہا ہے کہ تین دفعہ آپ کو محفلیں دے رہا ہے ذکر کی. سبحان اللہ. ایک دفعہ نہیں. اس سے بڑا ناشکرا انسان کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کہ انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، سخت ضرورت ہو، کھانا اس کے آگے رکھا جائے، وہ کھانا کہتے میں تو نہیں کھاتا، مر جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کے لیے، میں نہیں کھاتا. انہونی چیز ہے کہ کسی مقام پہ اتنی لمبی لمبی مجالسیں الحمدللہ، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی نقش بندی سلسلے کی. سبحان اللہ. اور اس میں ذکر نہیں، سبحان اللہ، ختم خواجگان کے ساتھ جس کے اوصاف بیان کرنا شروع کرو تو آپ حیران ہو. کیوں؟ ختم خواجگان کے اندر ہر اس ولی کے اوصاف پائے جاتے ہیں جس کا آپ ختم کر رہے ہیں. اس کی روحانیت ملتی ہے، اس کی توجہ ملتی ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں. جس وقت کھڑے ہو کے آپ اس اللہ کے ولی کا نقش بندی کا، حضرت مجدد ثانی کا ایصال کر رہے ہیں، تو وہ کیا آپ کو بول رہے ہو کہ آسمانوں کے اوپر؟ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 30 دن، 3 دفعہ، اور چھوٹی راتوں میں نہیں. سبحان اللہ. جب عشاء ختم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس کی بڑی کوئی ناشکری ہوگی. ادھر اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں تردون بہا ربکم، راضی ہو جائے گا تمہارے سے رب اللہ، تم نے اللہ کا ذکر اگر تم نے کر.